آج ہماری قوم قرآن پڑھنا نہیں جانتی. میں کوئی بڑائی کے لیے یا میں بہت اتنا یہ کچھ کہنے کے لیے نہیں، صرف ایک نصیحت کے لیے میں آپ کو بتاؤں. سین فرانسسکو کے اندر امریکہ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس تھی. بیت المقدس کے سابق امام بھی تشریف لائے تھے اور دنیا کے 8 بڑے اسکالرز کو انہوں نے مدعو کیا تھا، اس میں یہ خادم بھی تھا. تو جب ہم گئے تو اب بیت المقدس کے سابق امام امریکہ ہی میں رہتے ہیں. ایک امام، کئی امام وہاں کے تھے، ان میں سے ایک امام ابھی امریکہ میں رہتے ہیں. لیکن جب وہ آئے تو میں نے ان کے ساتھ تقریباً 50-60 نوجوانوں کو دیکھا جو چہرے سے لگ رہے تھے کہ نیو مسلم ہیں. چہرے پہ داڑھی اور بڑے باروب انداز کے اندر ان کے ساتھ داخل ہوئے، لیکن ہاتھ میں سب کی ایک کتاب تھی، سب کے ہاتھ میں کتاب. تو وہاں پروگرام کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد چائے کا بریک ہوتا ہے 15-20 منٹ کا. اگر لمبا پروگرام ہے 8 گھنٹے کا 6 گھنٹے کا تو اس بریک کے لیے آدمی جو ہال سے نکلتا ہے، باہر لابی میں جاتا ہے، چائے پیتا ہے، بسکٹ کھاتا ہے، پھر واپس پروگرام کے اندر. تو مجھے ان کو بچوں کو دیکھ کر، ان نوجوانوں کو دیکھ کر تھوڑا تجسس ہوا کہ ذرا جانوں تو سے کہ یہ ہیں کون. تو میں نے بیت المقدس کے سابق امام سے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے یہ آپ کے ساتھ جو آئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے شاگرد ہیں اور انہوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم خواب میں مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم فلاں علاقے میں جاؤ، تم سے دین کا بہت کام ہوگا. میں وہاں آیا اور اس کے بعد ان لوگوں نے اسلام قبول کیا. پھر آپ دیکھیں، پیدائشی مسلمان نہیں تھے، لیکن اس 2 گھنٹے کا جب پروگرام 2 گھنٹے کا جو پروگرام ہوا، اس کے بعد جو بریک ہوا، وہ چائے لیے 2-5 منٹ میں چائے پی کر سیدھے جا کر کے واپس ہال کے اندر بیٹھ گئے. ہم لوگ تو باہر تھے اور پیدائشی مسلمان سب لوبی کے اندر ہنسی مذاق کر رہے تھے. وہ گئے جا کر کے ہال میں بیٹھے اور تفسیر پڑھنا شروع. مجھے حیرت ہوئی، میں جا کر تھوڑا سا دیکھا کہ کون سی زبان میں پڑھے، تو عربی میں پڑھ رہے تھے. اس وقت مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ پیدائشی مسلمان اردو بھی پڑھنا نہیں جانتا اور یہ نئے مسلم تفسیر بھی عربی کے اندر پڑھ رہے ہیں. کہاں ہیں ہم؟ کہاں ہیں ہم؟ آپ مجھے بتائیے. کبھی قرآن سیکھنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوا؟ الا ماشاءاللہ. سیکھو قرآن. یہ وہ کتاب ہے کہ جو صرف زندہ رہنے والوں کے لیے مفید نہیں، مرنے والوں کے لیے بھی مفید ہے. اتنا تو عقیدہ آپ کے پاس بھی ہے. اسی لیے تو قرآن خانی مرنے والے کے لیے کرتے ہیں کہ کتاب فائدہ پہنچائے گی. لیکن دوسرا آپ کے پہلو پہ، آپ کے دماغ کے اندر دوسری بات نہیں ہے کہ زندگی کو بھی یہ فائدہ پہنچاتی ہے. آپ نے یہی سمجھا کہ مرنے والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، زندہ رہنے والوں کو نہیں پہنچاتی. یہ زندہ رہنے والوں کو بھی فائدہ پہنچاتی. اسی لیے قرآن کی روشنی میں آدمی جس کسی کو دیکھے گا کبھی بھٹکے گا نہیں. یہ یاد رکھیے گا. اللہ والوں نے لوگوں کو پہچانا، قرآن کے ذریعے پہچانا، اور جب قرآن کے ذریعے پہچانا تو کبھی دھوکہ نہیں کھائے. میں اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں، بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. نماز مومن بھی پڑھتا ہے، نماز منافق بھی پڑھتا ہے، لیکن منافق کون ہے اس کو پہچاننا ہو تو کوئی دشواری نہیں ہے. قرآن نے واضح طور پر فرما دیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ مومن کی پہچان بتائی. اور جب منافق کی بات آئی تو قرآن کہتا ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى. ایک دم سستی کے ایسے نماز. یہ نماز منافق کی نماز. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا منافق ہے، جو اس طرح سے نماز پڑھتا ہے وہ منافق ہے. لیکن قرآن سے آپ اپنے اندر موجود کیفیت کو دیکھو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ منافق کے راستے پر چل رہے ہیں. یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ماہ رمضان میں یہ سیکھو، کوئی بھی عبادت سوتے میں نہیں ہوتی. نماز سوتے میں نہیں ہوتی، حج سوتے میں نہیں ہوتا، زکات سوتے میں نہیں ہوتی. اے ماہ رمضان تیری عظمتوں پر قربان کہ ہم سوئیں تب بھی ہمارے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے. کتنا مقدس مہینہ آ رہا ہے.
ہم جتنا اس مہینے کا احترام کریں اتنا کم ہے، جتنا اس مہینے میں عبادت کریں اتنا کم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لہو و لعب سے بچیں، کھیل کود سے بچیں، تفریح سے بچیں، ٹائم ویسٹ کرنے سے بچیں۔ پتہ نہیں کون سا وقت کیسا ہو کہ اس وقت ہم لگے ہوں اللہ کی بندگی کے اندر اور مولا کی کرم کی نظر پڑ جائے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ اب آخری ایک حدیث شریف عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، روزے اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن شفاعت کریں۔ اتنی پاورفل چیز ہے یہ۔ جب قیامت میں ہے کیا سچویشن ہو جیسے ہم تو اتنا ایزی لے چکے ہیں ساری چیزوں کا، کچھ بھی نہیں یار ہمارا سب چلتا ہے، ہم نے قیامت کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ قیامت کے تصور سے جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی وہ صحابہ لرزتے تھے، صرف قیامت کا خیال آتا تھا، اور ہم تو سمجھتے کون کچھ بھی نہیں، سیدھے ادھر اندر گئے سیدھا جنت میں نکلے، بس یہ ہمارا تصور۔ ایک عجیب سچویشن قیامت، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کہ جن کی صحابیت کا انکار کرنا کفر ہے، وہ صدیق اکبر کہتے ہیں کاش میں کوئی چڑیا ہوتا، پرندہ ہوتا کہ مجھے کاٹ کر کے ذبح کر کے کھا دیا جاتا اور قیامت میں مجھے خدا کے سامنے حاضر ہونے کا موقع نہ ملتا، حساب دینے کا وقت نہ ہوتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جنہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور ہماری پوری زندگی گناہوں میں گزر سکتے دیکھا جائے تو وہاں کیا کام آئے گا اس کے بارے میں سوچو۔ ارے وہاں تو بہت دور کی بات ہے، ذرا قبر کے بارے میں سوچو، اور قبر تو بہت دور کی بات ہے، قبر سے پہلے سکرات کے بارے میں سوچو۔ سکرات روح قبض ہونے کے پہلے کی بات، وقت اتنا خطرناک وقت ہوتا ہے کہ جب حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فاروق اعظم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ موت کی سکرات کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تو جواب میں کہا 300 تلوار کی ضربیں لگائی جائیں، اس سے جتنی تکلیف نہیں ہوتی اتنی تکلیف جسم سے روح کے نکلتے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا، میں آپ کو بتاؤں روح انسان کی کہاں سے شروع ہوتی ہے نکلنا؟ پیر سے شروع ہوتی ہے۔ انسان کی روح کے نکلنے کا سلسلہ پیر سے، کیوں جانتے ہیں آپ؟ وجہ ہے کہ بھاگ نہ سکے، اور کبھی کسی مرنے والے کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ کہتا ہے دیکھو میرے سامنے فرشتے آگے مجھے بچاؤ، یہ سنا ہے کبھی آپ نے؟ سب ختم ہو جاتا ہے، سب طاقتیں کھینچ لی جاتی ہیں۔ روح کے نکلنے کا وقت اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے اور پیاس کی اتنی شدت ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور اسی وقت شیطان ہاتھ میں پیالہ لے کر کے آتا ہے، مجھے خدا کہتے میں تجھے پانی پیش کر دوں گا۔ بہتوں کے ایمان چلے جاتے ہیں، بہتوں کے ایمان بچ جاتے ہیں۔ ایسے موقع کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی کو سکرات کے وقت اگر 7 سمندروں کا پانی پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس لیکن اس وقت کی آسانی کے سلسلے میں بھی اعلی حضرت نے نسخہ بتا دیا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ نزع کی تکلیف تمہارے لیے آسان ہو جائے اور روح آسانی سے نکل جائے تو کہتے ہیں یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ۔ اگر اس تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو حضور کی محبت میں اتنا ڈوب جاؤ کہ زبان سے کہو نہیں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، بلکہ عادت بنا لو۔ یہ نہیں کہ سو جاؤں ویڈیو دیکھتے دیکھتے، پکچر دیکھتے دیکھتے، واٹس ایپ دیکھتے دیکھتے، نہیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور جب آنکھ کھلے تو پہلے واٹس ایپ پر دیکھو، نبی پر درود پڑھو، انشاءاللہ وقت نزع مصطفیٰ جان رحمت اپنا جلوہ دکھا دیں گے۔